بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے کہانی جادوئی انگوٹھی اور بادشاہ سلمان۔ بادشاہ فیروز نے اپنے دور میں ہمیشہ اپنی رعایا کی بہت خدمت کی۔ وہ بڑا نیک اور اچھا بادشاہ تھا۔ اس کی ملکہ مر چکی تھی۔ اس کا صرف ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام اس نے شہزادہ سلمان رکھا تھا۔ بادشاہ فیروز اب کافی بوڑھا ہو چکا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے 30 سالہ بیٹے شہزادے سلمان سے کہا، بیٹا میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں۔ میرے پیارے بیٹے، جب تم بہت چھوٹے تھے تو میرا ایک تاجر دوست باقر مجھ سے ملنے آیا۔ اس نے پورے 1 ہفتے محل میں قیام کیا۔ باقر میرا جگری ساتھی تھا۔ جب وہ 1 ہفتہ رہ کر جانے لگا تو وہ اپنا ایک ہیرا محل میں بھول گیا۔ میں نے وہ ہیرا اب تک اپنے دوست کی امانت سمجھ کر محفوظ کیا ہوا ہے۔ میرے پاؤں تو اب قبر میں لٹک رہے ہیں۔ میں خود ہیرا باقر تک نہیں پہنچا سکتا۔ میرے بیٹے، میری خواہش ہے کہ تم وہ ہیرا میرے دوست کو واپس کرانا۔ اگر تم نے وہ ہیرا میرے دوست تک نہ پہنچایا تو میری روح کو کبھی سکون نہ آئے گا۔ شہزادہ سلمان بولا، ابا حضور، آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ وہ ہیرا آپ کے دوست کو لوٹا دوں۔ ویسے وہ ہیرا ہے کہاں اور آپ کا دوست کہاں رہتا ہے؟ یہ کہہ کر شہزادے نے سوال کیا۔ ہیرا تو میرے پاس محفوظ ہے، میں تمہیں وہ ہیرا دکھا دوں گا، لیکن مجھے یہ پتہ نہیں کہ میرا تاجر ساتھی باقر کہاں رہتا ہے۔ بادشاہ نے کہا تو شہزادے کو بڑا تعجب ہوا اور بولا، لیکن میں ہیرا آپ کے دوست تک کیسے پہنچاؤں گا جبکہ آپ کو معلوم نہیں کہ وہ کہاں رہتے ہیں؟ بیٹے، میرا دوست تاجر ہے، تجارت کرتا ہے، اس کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں، کبھی ایک جگہ تو کبھی دوسری جگہ پر ہوتا ہے۔ تمہیں باقر کو ہر حال میں ڈھونڈ کر اسے ہیرا لوٹانا ہوگا، ورنہ میری روح بے چین پرندے کی طرح تڑپتی رہے گی۔ یہ کہہ کر بادشاہ چپ ہو گیا۔ شہزادے کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی کہ وہ کیسے اپنے والد کے دوست باقر کو ڈھونڈ کر ہیرا یعنی امانت واپس کرے گا۔ ابا حضور، جیسے بغیر نقشے کے خزانہ تلاش نہیں کیا جا سکتا، ویسے ہی بغیر کسی پتے کے آپ کے دوست کو اس کا ہیرا بھی نہیں لوٹایا جا سکتا۔ میں ایک عجیب الجھن کا شکار ہوں۔ آپ ہی بتائیے کہ میں ہیرا آپ کے دوست تک کیسے پہنچاؤں؟ شہزادے نے پریشان کن لہجے میں کہا۔ تو شہزادہ فیروز بولا، میرے پاس ایک جادوئی انگوٹھی ہے۔ وہ انگوٹھی مجھے ایک جادوگر نے دی تھی۔ جادوئی انگوٹھی تمہیں بتائے گی کہ کس راستے سے جانا ہے، کہاں جانا ہے، لیکن وہ تمہیں فوراً تمہاری منزل تک نہیں پہنچائے گی، بلکہ کافی تگودو اور مشکلات و مصائب کا سامنا کر کے اور کافی عرصے کے بعد تم میرے دوست تک ہیرا پہنچانے میں کامیاب ہو سکو گے۔ یہ کہہ کر بادشاہ اٹھا اور پلنگ کے نیچے سے ایک مٹی سے اٹا اور بہت پرانا صندوق اٹھا لایا۔ بادشاہ نے صندوق کو کھولا تو اندر ایک ہیرا اور ایک نہایت ہی خوبصورت انگوٹھی رکھی ہوئی تھی۔ بادشاہ نے ہیرا اٹھایا اور شہزادے کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، یہ ہے میرے دوست کی امانت، تم اسے پوری حفاظت سے میرے دوست کو دینا۔ اس کے بعد انگوٹھی اٹھائی اور شہزادے کو دیتے ہوئے بولا، اور یہ ہے وہ جادوئی انگوٹھی جو ایک جادوگر نے مجھے تحفے کے طور پر دی تھی۔ مجھے امید ہے کہ تم اس جادوئی انگوٹھی سے پوری حفاظت کے ساتھ میرے دوست باقر کو ہیرا لوٹا آؤ گے۔ شہزادے نے دونوں چیزیں سنبھال لیں۔ وہ اپنے ابا حضور کی آخری خواہش کو کیسے پورا نہ کرتا؟ وہ ہر حال میں اپنے باپ کے دوست کو امانت لوٹا دینا چاہتا تھا تاکہ جب بادشاہ فیروز مرے تو اس کی روح کو راحت و سکون ملے۔ شہزادے نے بادشاہ کو حوصلہ دیا اور بولا، آپ کی آخری خواہش انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ شہزادے کی بات سن کر بادشاہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ بادشاہ کو دیکھ کر شہزادے کا بھی دل بھر آیا۔ شہزادہ اپنے باپ سے بے انتہا محبت کرتا تھا، اس لیے وہ سوچنے لگا کہ اگر بادشاہ اس دنیائے فانی سے رخصت ہو جائیں گے تو ان کے بغیر کیسے جیے گا؟ مت رو بیٹے۔ بادشاہ شہزادے کو روتا دیکھ کر کہنے لگا، وعدہ کرو اگر ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو تم بزدلوں کی طرح بالکل بھی آنسو نہیں بہاؤ گے۔ شہزادے نے بادشاہ سے پکا وعدہ کر لیا کہ وہ بالکل بھی نہیں روئے گا۔ ٹھیک ہے، اب مت رونا، اگر تم رو گے تو دنیا والے کیا سوچیں گے کہ ہمارا شیر بیٹا طاقتور اور بہادر ہونے کے باوجود بھی بچوں کی طرح روتا ہے۔ تمہیں تو ابھی اور آزمائشوں کا سامنا کرنا ہے، گرنا ہے اور پھر اس کے بعد سنبھلنا ہے۔ اب ہم تو اپنے خالق حقیقی کے پاس لوٹ جائیں گے۔ ہمارے بعد تمہیں ایک اچھا اور رعایا کا بھرپور خیال کرنے والا بادشاہ بننا ہوگا۔ ایک نیک بادشاہ بننے کے لیے تمہیں پہلے ایک چٹان کی طرح مضبوط بننا ہوگا۔ اگر تم ہماری باتوں پر عمل نہ کرو گے اور بہادری کا مظاہرہ نہ کرو گے تو نہ صرف ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا
بلکہ ریاست بھی تہس نہس ہو جائے گی۔ بادشاہ نے شہزادے کو خوب نصیحتیں کیں تو شہزادے نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے ابا حضور، میں ایک بہادر بادشاہ کا بہادر بیٹا ہوں، میں کبھی بھی بچوں کی طرح آنسو نہیں بہاؤں گا۔ آپ کی بتائی ہوئی باتیں بالکل قیمتی موتیوں کی طرح ہیں۔ میں نے اب یہ انمول اور قیمتی موتی اپنی جھولی میں چن لیے ہیں۔ میں بھی آپ کی طرح ایک نڈر بادشاہ بن کر رایا کو تحفظ فراہم کروں گا۔ بادشاہ نے شہزادے کے بڑھتے ہوئے عزم و حوصلے کو دیکھ کر شاباشی دی تو شہزادے کے چہرے پر ایک نئے عزم کے ساتھ مسکراہٹ آ گئی۔ 2 دن تو آرام سے گزرے، مگر تیسرے روز یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی کہ بادشاہ فیروز کا انتقال ہو گیا ہے۔ رایا تو سوگ منا رہی تھی، سبھی لوگوں کا دکھ کے مارے برا حال تھا۔ ایسے انصاف پسند اور رایا کا دل و جان سے خیال رکھنے والے بادشاہ بہت کم ہی نصیب ہوا کرتے ہیں۔ شہزادہ سلمان اپنے باپ کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے بالکل نہیں رویا۔ اس نے صبر کیا اور لوگوں کو منع کر دیا کہ وہ روئیں دھوئیں نہیں، اگر وہ روئیں گے تو اس کے باپ کی روح تڑپتی بھٹکتی رہے گی۔ اللہ سے دعا کریں کہ وہ میرے ابا حضور کو بخش دے اور انہیں جنت میں رہنے کی جگہ عنایت کر دے۔ شہزادے کی بات پر عمل کرتے ہوئے لوگوں نے صبر کرنے کو ہی ترجیح دی اور دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، ہمارے نیک بادشاہ کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور اس کی روح کو چین عطا فرما۔ شہزادے کو یہ دیکھ کر کچھ اطمینان ملا کہ رایا نے اس کی باتوں پر عمل کیا۔ بادشاہ فیروز کی وفات کے بعد شہزادہ سلمان اب تخت و تاج کا مالک بن گیا تھا۔ اب وہ شہزادہ سلمان نہیں بلکہ بادشاہ سلمان کے نام سے مشہور ہو چکا تھا۔ بادشاہ سلمان نے اپنی رایا کو وہ تمام سہولیات دیں جن کی انہیں اشد ضرورت تھی۔ تقریباً 5-6 دنوں بعد بادشاہ سلمان اپنے پالتو گھوڑے پر سوار ہو کر ہیرا اور جادوئی انگوٹھی ساتھ لے کر ایک انجان سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہ اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑائے جا رہا تھا۔ پھر اس کا گزر ایک جنگل سے ہوا۔ جنگل میں پانی کا ایک صاف شفاف چشمہ بہہ رہا تھا۔ بادشاہ سلمان کو بہت پیاس لگ رہی تھی اور اس کا پالتو گھوڑا بھی پیاسا تھا۔ بادشاہ گھوڑے سے اترا اور چشمے سے پانی پینے لگا۔ بعد میں گھوڑے کو بھی پلایا۔ کافی سفر کر کے بادشاہ بہت تھک چکا تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو ایک درخت سے باندھ دیا اور خود بھی درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں سستانے کے لیے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ایک آدمی وہاں آ پہنچا جو کہ دیکھنے میں 30 برس کا لگتا تھا۔ آدمی کے ساتھ 2 گدھے بھی تھے جن پر ہیرے جواہرات لدے ہوئے تھے۔ آدمی بادشاہ کے پاس آیا اور بولا، میں تجارت کے سلسلے میں ملک خراسان جا رہا تھا کہ تم مل گئے۔ تم مجھے بہت اچھے لگے، تم سے مل کر خوشی ہوئی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ یہ کہہ کر آدمی نے بادشاہ سلمان سے اس کا نام پوچھا۔ بادشاہ نے اسے اپنا نام بتایا۔ میں پہلے ملک یمن کا شہزادہ تھا، اب میرے ابا حضور، میرا مطلب ہے ملک یمن کے بادشاہ فیروز دنیا فانی سے چلے گئے تو ان کے بعد میں ملک یمن کا بادشاہ ہوں۔ میرا نام بادشاہ سلمان ہے۔ ویسے تم سے مل کر اچھا لگا۔ تجارتی آدمی نے پہلے بادشاہ کو تم کہہ کر پکارا تھا، اب آپ کہہ کر پکارنے لگا۔ اچھا، تو آپ ملک یمن کے بادشاہ ہیں، لیکن آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی سلطنت تو وہاں اکیلی ہوگی۔ بادشاہ نے جواب دیا، میں اپنے ابا حضور مرحوم کے ایک دوست کو ان کی امانت پہنچانے آیا ہوں۔ اتنا کہہ کر بادشاہ نے اسے ساری داستان سنا دی اور یہ بھی بتایا کہ اس کے پاس ایک جادوئی انگوٹھی اور ہیرا بھی ہے۔ تجارتی آدمی بہت لالچی تھا، اس کے پاس کافی دولت تھی، لیکن وہ اور زیادہ دولت پانا چاہتا تھا۔ خاص کر وہ جادوئی انگوٹھی کو ہر حال میں بادشاہ سے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، اگر آپ کو کچھ اس حقیر فقیر پر اعتبار ہو تو آپ اس کے ساتھ سفر کر سکتے ہیں۔ ویسے آپ اس پیشکش کو ٹھکرا دیں گے کیونکہ آپ ایک عظیم بادشاہ ہیں جبکہ میں ایک عام سا انسان ہوں۔ ارے نہیں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، سب انسان برابر ہیں۔ میں تمہارے ساتھ سفر کرنے پر تیار ہوں۔ ویسے بھی اگر 2 آدمی اکٹھے سفر کریں تو سفر کا پتہ ہی نہیں چلتا اور منزل قریب آ جاتی ہے۔ تم ملک خراسان پہنچ جانا اور میں اپنی منزل پر روانہ ہو جاؤں گا۔ بادشاہ سلمان نے جب یہ کہا تو تجارتی آدمی بہت خوش ہوا کہ اب تو ہیرا اور انگوٹھی اس کے قبضے میں آ جائیں گے۔ تجارتی آدمی موقع ملتے ہی بادشاہ سلمان سے ہیرا اور جادوئی انگوٹھی پانا چاہتا تھا۔ بادشاہ سلمان اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا جبکہ تجارتی آدمی اپنے ایک گدھے پر بیٹھ گیا اور دوسرے گدھے کی رسی پکڑ لی۔ دونوں مسافر چل پڑے۔ چلتے چلتے رات ہو گئی۔ دونوں اتر کر ایک جگہ پر بیٹھ گئے، پتھروں کی مدد سے آگ جلائی۔ بادشاہ سلمان اپنے ساتھ کھانا لایا تھا۔ کھانا باسی ہو چکا تھا
مگر اپنی جان بچانے کے لیے باسی کھانا کھانا لازمی تھا۔ بادشاہ نے تجارتی آدمی کو بھی کھانے میں شریک کیا۔ دونوں نے مل کر کھانا کھایا اور وہاں لیٹ گئے۔ تھکن کی وجہ سے لیٹتے ہی دونوں کی آنکھ لگ گئی۔ آدھی رات کا وقت تھا کہ بادشاہ نے عجیب و غریب آوازیں سنی تو اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے غور کیا تو پتہ چلا کہ یہ آواز جادوئی انگوٹھی سے آ رہی تھی۔ بادشاہ نے انگوٹھی نکالی تو وہاں سے آواز آئی، اے نیک بادشاہ، تیرا ہم سفر تجارتی آدمی بڑا ہی مکار اور لالچی ہے۔ اس نے منصوبہ بنایا ہوا ہے کہ وہ موقع ملتے ہی تجھے لوٹ لے۔ تیری بھلائی اسی میں ہے کہ تو اس آدمی کو موت کی نیند سلا دے یا چپکے سے اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر آگے کے سفر پر روانہ ہو جا۔ بادشاہ سلمان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا شریک سفر ایک لالچی انسان ہے۔ بادشاہ نیک تھا، اس نے تجارتی آدمی پر ترس کھاتے ہوئے اسے نہ مارا اور آدھی رات کو ہی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر چل دیا۔ چلتے چلتے صبح ہو گئی۔ وہ مسلسل چلتا رہا اور ایک جگہ پہنچ گیا جہاں ایک کچی بستی تھی۔ کچی بستی کے لوگ حالانکہ غریب تھے لیکن وہ اچھے اور مہمان نواز بھی تھے۔ ان کی یہ خصلت تھی کہ جو بھی مسافر وہاں سے گزرتا تو وہ مسافر کی مہمان نوازی کرتے اور پیٹ بھر کر کھانا کھلاتے۔ بادشاہ کا سفر کر کر کے برا حال تھا، اس کا حلیہ بھی بگڑ چکا تھا۔ کچی بستی کے لوگوں نے بادشاہ کو دیکھا تو اسے ایک شریف مسافر سمجھتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئے اور اس کو کھانا کھلایا، اس کی بڑی اچھی خدمت کی۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ لوگ کتنے اچھے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے اور انہیں آرام پہنچاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد بادشاہ گھوڑے پر سوار ہو کر جانے لگا تو کچی بستی کے لوگوں نے اس کو کپڑے میں کھانا باندھ کر دیا تاکہ بادشاہ کو راستے میں بھوک لگے تو وہ کھانا کھا کر بھوک کو مٹا سکے۔ بادشاہ نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ایک بار پھر روانہ ہو گیا۔ راستے میں سے بھوک لگی تو اس نے کھانا کھایا اور جادوئی انگوٹھی نکالی اور اس سے پوچھا، اے جادوئی انگوٹھی، مجھے بتاؤ کہ میں کس سمت سفر کروں؟ انگوٹھی میں سے آواز آئی، اے نیک بخت بادشاہ، تو سیدھا چلتا رہ، سیدھے راستے میں ایک جھونپڑی آئے گی۔ جھونپڑی میں ایک عبادت گزار بزرگ رہتے ہیں، وہ تمہاری ضرور مدد کریں گے۔ بادشاہ جادوئی انگوٹھی کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے سیدھا چلتا رہا۔ قریباً 1 گھنٹے بعد اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی۔ بادشاہ گھوڑے سے اتر آیا، گھوڑے کو ایک سوکھے درخت کے تنے سے باندھا اور جھونپڑی میں داخل ہو گیا۔ اندر اسے سفید لباس میں ملبوس ایک بزرگ بیٹھے دکھائی دیے۔ ان بزرگ کے چہرے سے نورانیت چھلکتی تھی اور ماتھے پر محراب تھا، جو اس بات کی نشانی تھی کہ یہ بزرگ بڑے نیک اور عبادت گزار ہیں۔ بادشاہ نے انہیں اپنے بارے میں بتایا، میرا نام سلمان ہے اور میں ملک یمن کا بادشاہ ہوں۔ بزرگ مسکرائے اور اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ بادشاہ نیچے بچھی چادر پر بیٹھ گیا تو بزرگ نے خوش اخلاقی سے پوچھا، کیا تم بادشاہ فیروز کے صاحب دادے ہو؟ بزرگ کے اس سوال پر بادشاہ سلمان کو قدرے حیرت ہوئی اور وہ بڑے ادب سے بولا، جی ہاں، میں ملک یمن کے مرحوم بادشاہ فیروز کا صاحبزادہ ہوں، لیکن آپ میرے ابا حضور مرحوم کو کیسے جانتے ہیں؟ بادشاہ کے اس سوال پر بزرگ اپنی عادت کے مطابق مسکرائے اور جواب دیا، تمہارے ابا حضور کی وفات کا سن کر مجھے بہت غم ہوا، اللہ انہیں جنت میں داخل کرے۔ تمہارے ابا حضور مرحوم ہمارے شاگرد رہے تھے، وہ اور ہم بلا شبہ ایک ہی عمر کے تھے، لیکن وہ ہمیں بڑی عزت دیتا اور ہمیں اپنا استاد مانتا تھا۔ ہم اسے علم سکھاتے تھے تو بڑے شوق سے علم سیکھتا تھا۔ ہم اسے خاص کر امانت میں خیانت نہ کرنے کا درس دیا کرتے تھے۔ دوسرے درس بھی دیتے تھے مگر امانت میں خیانت نہ کرنے والا درس ہم اسے خاص طور پر دیتے تھے۔ بادشاہ حیران ہوا کہ کیوں اس کا باپ ہر معمولی سی شے بھی امانت والے کو واپس کر دیتا تھا۔ اس لیے تو بادشاہ فیروز نے اپنی موت سے قبل اسے ہیرا پہنچانے کا کام سونپا تھا۔ اس نے بڑے ادب سے کہا، مجھے بہت تعجب ہوا کہ ہمارے ابا حضور مرتے دم تک آپ کے سبق پر عمل کرتے رہے اور مجھے انہوں نے اپنی موت سے قبل ہدایت کی تھی کہ ایک ہیرا ہے ان کے تاجر دوست کا، اس کو لوٹا دینا۔ آج میں اس لیے تو یہاں آیا ہوں۔ بزرگ بولے، ہمیں بے حد خوشی ہے کہ مرحوم بادشاہ فیروز مرتے دم تک ہمارے دیے درس سے مستفید ہوتا رہا اور ہماری باتوں پر عمل پیرا بھی ہوا۔ بزرگ واقعی میں بہت خوش ہوئے تھے۔ بادشاہ سلمان نے سوال کیا، آپ یہاں اکیلے جھونپڑی میں کیوں رہتے ہیں؟ بڑھاپا آ گیا ہے اور بڑھاپا آنے کا مطلب ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ ویسے ہمیں زیادہ تر تنہائی میں رہنا اور عبادت کرنا پسند ہے، اس لیے
ہم اپنے خاندان سے دور یہاں رہتے ہیں تاکہ ہم بغیر کسی پریشانی کے عبادت کر سکیں۔ بزرگ نے جواب دیا۔ اتنے میں بادل گرجنے لگے اور بارش بھی ہونے لگی۔ بزرگ نے کہا، بارش ہو رہی ہے، تم اگر چاہو تو ایک رات یہیں بسر کر سکتے ہو۔ بزرگ کی بات سن کر بادشاہ نے ان کا شکریہ ادا کیا تو بزرگ معمول کی طرح مسکرائے۔ ظہر کا وقت ہو گیا تھا اور بارش بھی تھم چکی تھی۔ بزرگ نے بادشاہ سے کہا، چلو ظہر کا وقت ہو گیا ہے، نماز ادا کریں۔ بادشاہ سلمان اور بزرگ نے جھونپڑی کے باہر موجود ایک تالاب سے وضو کیا۔ وہ تالاب بزرگ نے اپنے لیے بنایا تھا تاکہ وضو کے لیے انہیں پانی کی تلاش میں نہ جانا پڑے۔ دونوں نے ظہر کی نماز ادا کی اور کھانا کھایا۔ بادشاہ بزرگ کی شخصیت سے بڑا متاثر ہوا تھا، اسے بزرگ پر بڑا رشک آتا تھا۔ دوسرے دن بادشاہ سلمان نے بزرگ سے اجازت چاہی تو بزرگ نے اجازت دیتے ہوئے کہا، میاں تم جا سکتے ہو، مگر میری بات ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی امانت میں خیانت نہ کرنا اور اپنے والد مرحوم کی روح کو آرام پہنچانے کے لیے ہر حال میں امانت لوٹانا۔ بادشاہ نے کہا، جی آپ کی باتوں پر میں ضرور عمل کروں گا، اور آپ کی بہت مہربانی کہ آپ نے مجھے پناہ دی۔ اب میں چلتا ہوں، خدا حافظ۔ بزرگ نے بھی خدا حافظ کہہ کر بادشاہ کو رخصت کر دیا۔ ایک دن کے کٹھن سفر کے بعد بادشاہ ایک ایسے ملک میں پہنچ گیا جہاں کا بادشاہ بہروز بڑا ہی سنگ دل اور بے رحم تھا۔ رایا اس کے ظلم و ستم سے اسے بد دعائیں دیتی، لیکن مجال ہے کہ بادشاہ بہروز پر بد دعاؤں کا اثر ہوا ہو۔ بادشاہ نے وہاں کے ایک دیہاتی سے پوچھا، یہ کون سا ملک ہے؟ دیہاتی نے بادشاہ کا سر سے پاؤں تک بغور جائزہ لیا اور الٹا اس سے ہی سوال کر ڈالا، کیا تم مسافر ہو؟ جی ہاں، بادشاہ سلمان نے جواب دیا تو دیہاتی آنکھوں میں خوف لاتے ہوئے بولا، بھاگ جاؤ یہاں سے، یہاں کا بادشاہ اتنا ظالم ہے کہ وہ کسی غیر آدمی کو اپنے ملک میں قدم نہیں رکھنے دیتا۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم چلے جاؤ۔ بادشاہ اسے یقین دلاتے ہوئے بولا، مجھے اپنا دوست سمجھو، اگر تم ایک روز کے لیے مجھے اپنے گھر رہنے دو تو میں ضرور ظالم بہروز بادشاہ کو سبق سکھاؤں گا، کیونکہ میرے پاس ایک جادوئی انگوٹھی ہے۔ جادوئی انگوٹھی؟ حیرت سے دیہاتی کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ہاں، میرے پاس جادو کی انگوٹھی ہے جس کی مدد سے ہم بادشاہ کو سبق سکھائیں گے۔ بادشاہ سلمان نے اس سے کہا، لیکن اسے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ خود بھی ایک بادشاہ ہے۔ دیہاتی ظالم بادشاہ سے تنگ آ چکا تھا۔ اس نے بادشاہ سلمان سے کہا، بہروز بادشاہ بہت ظالم ہے، میں اس کے بہت ظلم برداشت کر چکا ہوں، لیکن اب نہیں۔ دیہاتی بادشاہ سلمان پر اعتبار کرتے ہوئے اسے اپنے گھر لے گیا۔ دیہاتی نے بادشاہ سلمان کی خوب خدمت کی۔ رات ہو گئی، دیہاتی اور اس کے بیوی بچے سو گئے تو بادشاہ چپکے سے بغیر کوئی آواز پیدا کیے اٹھا اور جادوئی انگوٹھی نکال کر اس سے پوچھنے لگا، اے جادوئی انگوٹھی، مجھے بتاؤ کہ میں اس ملک کے ظالم بادشاہ بہروز سے رایا کو کیسے چھٹکارا دلا سکتا ہوں؟ جادوئی انگوٹھی سے آواز آئی، اے نیک دل بادشاہ، مجھے زمین پر رگڑ، اس عمل سے مجھ میں سے ایک دیو نکلے گا جو ظالم بہروز بادشاہ کو سبق سکھائے گا۔ بادشاہ نے جادوئی انگوٹھی کی بات پر عمل کیا اور اسے نیچے زمین پر رگڑا تو ایک دھواں سا پیدا ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دھواں ایک دیو میں بدل گیا۔ دیو مؤدبانہ انداز میں بولا، غلام خدمت میں حاضر ہے، حکم کیجیے۔ غلام بادشاہ کی کیا خدمت کر سکتا ہے؟ تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ اس ملک میں ایک ظالم اور سنگدل بادشاہ حکومت کرتا ہے، تمہیں ظالم بادشاہ کو سبق سکھانا ہے۔ تمہیں یہ کام آج رات ہی کرنا ہے۔ بادشاہ نے دیو سے تحکمانہ لہجے میں کہا، جی میرے آقا۔ یہ کہتے ہی دیو پھر سے دھواں بن گیا اور دھواں فوراً غائب ہو گیا۔ بادشاہ بے فکر ہو کر سو گیا۔ صبح ہوئی، بادشاہ نے آنکھ کھولی، باہر گیا تو دیکھا پورے کے پورے ملک کی کایا پلٹ چکی تھی۔ سبھی لوگوں کے چہروں سے خوشی کے آثار واضح نظر آ رہے تھے۔ ہر بندہ آزاد گھوم پھر رہا تھا۔ بادشاہ بڑبڑایا، دیو نے اپنا کام کر دیا۔ بادشاہ دیہاتی کے گھر چلا آیا۔ دیہاتی بھی بہت خوش تھا، اس کے بیوی بچے بھی خوشی سے مسرور تھے۔ دیہاتی نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور کل سے بھی بڑھ کر خدمت کی۔ بادشاہ دیہاتی اور اس کے بیوی بچوں کو الوداع کہہ کر چل پڑا۔ میں نے آپ کا کام کر دیا میرے آقا۔ پیچھے سے دیو کی آواز آئی تھی، اس لیے بادشاہ نے مڑ کر دیکھا تو دیو فضاؤں میں اڑ رہا تھا۔ شاباش، تم نے جو کام کیا وہ لائق تحسین ہے۔ بادشاہ سلمان نے دیو کو داد دی۔ تعریف سن کر دیو شرما سا گیا اور بولا، شرمندہ تو مت کیجیے آقا۔ اچھا یہ بتاؤ
کہ تم نے ظالم بہروز بادشاہ کو کیسے سبق سکھایا؟ بادشاہ نے سوال کیا، حضور میں نے بہروز بادشاہ کو اس طرح سبق سکھایا کہ میں اس کو نیند کی حالت میں اٹھا کر ایک خوفناک جگہ پر لے گیا اور اسے اپنا غلام بنا دیا۔ جب بہروز بادشاہ غلام بنا تو اسے احساس ہوا کہ وہ اپنے غلاموں اور رعایا پر کتنا ظلم کرتا تھا۔ اگر کسی پر ظلم ڈھایا جائے تو کتنا درد ہوتا ہے۔ اس نے مجھ سے رو رو کر معافی مانگی۔ میں نے اسے معافی صرف اس شرط پر دی کہ اگر رعایا کو تنگ کیا تو میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ بہروز بادشاہ بڑا ڈرپوک نکلا۔ اس نے وعدہ کر لیا کہ وہ آئندہ رعایا پر ظلم و ستم نہیں کرے گا اور رعایا کا بھرپور خیال رکھے گا۔ دیو نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ بہت خوب۔ بادشاہ نے ایک بار پھر اسے شاباشی دی تو شرم کے مارے دیو ٹماٹر کی طرح لال ہو گیا۔ بادشاہ سلمان نے اسے حکم دیا، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم واپس انگوٹھی میں چلے جاؤ۔ جی حضور، دیو نے جھک کر کہا اور دھواں بن گیا۔ تھوڑی دیر بعد دھواں غائب ہو گیا۔ شاید دیو جادوئی انگوٹھی میں لوٹ گیا تھا۔ بادشاہ گھوڑے کو تیز تیز دوڑائے جا رہا تھا اور آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ سفر کرتے کرتے بادشاہ کو پیاس محسوس ہوئی۔ اس نے ادھر ادھر پانی کی تلاش شروع کی۔ چند منٹ بعد اسے ایک کنواں مل گیا۔ اس نے ڈول اوپر کھینچا، ڈول میں پانی بھرا اور خوب پانی پی کر اپنی پیاس بجھائی۔ لیکن یہ کیا؟ بادشاہ کو چکر آنے لگے اور وہ گر کر بے ہوش ہو گیا۔ اسے جب ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک اندھیری کوٹھری میں پایا۔ بادشاہ سلمان کو بہت گھبراہٹ ہوئی۔ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو وہاں کئی اور لوگ بھی پریشان کن حالت میں موجود تھے۔ کچھ ہوش میں تھے اور کچھ بے ہوش پڑے تھے۔ ایک مشعل جل رہی تھی جس سے کچھ روشنی تھی۔ بادشاہ نے پاس بیٹھے ایک پریشان کن آدمی سے پوچھا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ میں تو اپنے بھائی سے ملنے اس کے گھر جا رہا تھا کہ مجھے راستے میں پیاس لگ گئی۔ مجھے ایک کنواں ملا۔ میں نے کنویں سے پانی پیا تو میرا سر چکرانے لگا اور بے ہوش ہو گیا، اور جب ہوش میں آیا تو خود کو یہاں تاریکی میں پایا۔ آدمی نے اپنے ساتھ گزرنے والی صورتحال بتائی۔ بادشاہ نے آدمی کی بات سنی تو اسے کچھ یاد آنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اسے سب کچھ یاد آ گیا کہ وہ یہاں کیسے پہنچا۔ بادشاہ سلمان نے جادوئی انگوٹھی سے مدد لینے کے بارے میں سوچا۔ بادشاہ سلمان نے جادوئی انگوٹھی نکال کر اسے فرش پر رگڑا تو اس میں سے دیو حاضر ہوا۔ اس نے دیو کو حکم دیا کہ جاؤ اور پتہ کرو یہ سب کیا ماجرا ہے، اور دیو وہاں سے دھواں بن کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ لوٹا تو اس نے اس جادوئی پانی کے کنویں کو ختم کر دیا تھا اور اس کے جادوگر مالک کو بھی ختم کر دیا تھا۔ تو اس نے بادشاہ سلمان کو بتایا کہ آپ کے حکم کی تعمیل ہو چکی ہے۔ تو بادشاہ نے دیو سے کہا، اب جادوئی انگوٹھی میں واپس چلے جاؤ۔ بادشاہ کا حکم سننا تھا کہ دیو دھواں بن گیا اور غائب ہو گیا۔ قید خانے میں موجود سبھی لوگ بادشاہ سلمان کے بڑے احسان مند تھے۔ انہوں نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا۔ وہ سب لوگ قید سے رہائی پا کر بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ سب کے چہرے خوشی سے چمک رہے تھے۔ وہ لوگ بار بار بادشاہ کی شان میں مستقل تعریفی جملے کہہ رہے تھے، جنہیں سن کر بادشاہ جواب میں صرف مسکراتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ اور باقی لوگ قید خانے سے باہر آ گئے تو سامنے دیکھ کر بادشاہ پریشان ہو گیا، کیونکہ اب اس کا گھوڑا وہاں موجود نہ تھا جہاں وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ اس نے جادوئی انگوٹھی نکالی اور اس کے ذریعے سے معلوم کیا کہ گھوڑا کہاں ہے۔ تمہارے سامنے جو ایک درخت ہے اس کی دوسری سمت تمہارا گھوڑا درخت کے تنے سے بندھا ہوا ہے۔ انگوٹھی سے آواز آئی۔ بادشاہ درخت کی دوسری سمت گیا، دیکھا تو اس کا گھوڑا درخت کے تنے سے بندھا ہوا کھڑا ہے۔ پہلے تو گھوڑے کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، مگر بادشاہ کو دیکھتے ہی گھوڑا خوشی سے ہنہنانے لگا۔ بادشاہ نے گھوڑے سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس کی پیٹھ پر تھپکی دی اور اس پر سوار ہو گیا۔ بادشاہ نے سفر کرنا شروع کیا۔ اس کا سفر کئی گھنٹوں تک بغیر رکے جاری رہا۔ اس مشکل اور تھکا دینے والے سفر کو طے کرنے کے بعد بادشاہ سلمان ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں ایک ٹوٹا پھوٹا گھر موجود تھا۔ بادشاہ نے گھر کے اندر جانے کی ٹھانی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، اس لیے بادشاہ بلا جھجک اندر چلا گیا۔ بادشاہ جب گھر کے اندر آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا اور لاچار آدمی پرانی چارپائی پر پڑا بیماری سے کراہ رہا ہے۔ بوڑھے کی حالت دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ ابھی مر جائے گا۔ اچانک بوڑھے کو کھانسی کا دورہ پڑا۔ بادشاہ سلمان نے آگے بڑھ کر بوڑھے کو کچھ سہارا دیا۔ بوڑھے کی کھانسی رکی تو وہ بادشاہ کو ایسے گھور رہا تھا جیسے پوچھنا چاہتا ہو کہ تم کون ہو۔
بادشاہ نے اس کی نظروں کو دیکھ کر ہی بھانپ لیا کہ بوڑھا اس سے کیا پوچھنا چاہتا ہے، سو اس نے خود ہی کہا، میں ملک یمن کا بادشاہ سلمان ہوں۔ بوڑھے کو پھر سے کھانسی شروع ہو گئی۔ جب اس کی کھانسی رکی تو بوڑھے نے بمشکل کہنا شروع کیا، میرا نام باقر ہے، میں پہلے ایک سوداگر تھا۔ اتنا کہہ کر بوڑھا رک گیا اور دوبارہ زور زور سے کھانسنے لگا۔ اب بوڑھا مستقل کھانس رہا تھا، جبکہ ادھر بادشاہ سلمان باقر سوداگر کا نام سن کر حیران ہوئے جا رہا تھا۔ جب بوڑھے کی کھانسی تھمی تو پھر سے اس نے بولنا شروع کیا، میں مختلف ممالک میں جا کر تجارت کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ جوانی چلی گئی اور بڑھاپا آ گیا۔ میری اولاد مجھ سے تنگ آ چکی تھی کیونکہ میں بوڑھا اور لاچار ہو چکا تھا۔ میرے 3 بیٹے تھے، انہیں میرا بوڑھا وجود برداشت نہ ہوتا تھا، اس لیے انہوں نے مجھے خود سے دور یہاں پھینک دیا۔ بوڑھا اپنی بات مکمل کر کے پھر سے کھانسنے لگا۔ کھانسنے کے بعد اس نے پھر سے بات شروع کی، بیٹوں نے میری ساری جائیداد مجھ سے چھین لی اور ہیرے جواہرات کا خود ہی آپس میں بٹوارا کر لیا۔ سب سے چھوٹے بیٹے کو سب سے کم جائیداد ملی تو اس نے بڑے بھائیوں سے پوچھا کہ اسے کم جائیداد کیوں دی گئی ہے۔ جب بڑے بھائیوں نے اسے زیادہ جائیداد دینے سے انکار کیا تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائیوں کو خنجر سے قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد ساری جائیداد خود لے لی۔ وہ ہیرے جواہرات لے کر جا رہا تھا کہ راستے میں ڈاکو آ گئے جنہوں نے اسے مار دیا اور ہیرے جواہرات لے کر فرار ہو گئے۔ اس طرح تینوں نے جائیداد کے لیے اپنی اپنی جانیں دے دیں، جبکہ جائیداد تو ایک کو بھی راس نہ آئی۔ اب میں اکیلا یہاں اپنی بقیہ زندگی کے دن کاٹ رہا ہوں۔ ساری کہانی سن کر بوڑھے نے ایک سرد آہ بھری اور بادشاہ کی طرف دیکھا جو حیرت کے مارے اسے تھکے جا رہا تھا۔ آپ سوداگر باقر ہیں؟ بادشاہ نے ایسے لہجے میں پوچھا جیسے اس نے پوری دنیا فتح کر لی ہو۔ ہاں، میں ہی باقر سوداگر ہوں، بوڑھے نے کامتی آواز میں جواب دیا۔ بادشاہ نے اپنے مرحوم والد کے بارے میں اسے بتایا اور اسے امانت یعنی ہیرے کی بھی یاد دلائی۔ پہلے تو بوڑھے کو کچھ یاد نہ آیا اور وہ انکار کرتا رہا کہ وہ بادشاہ فیروز کو نہیں جانتا۔ بوڑھا واقعی سب کچھ بھول چکا تھا، مگر بادشاہ سلمان نے اسے مرحوم بادشاہ کے بارے میں مزید معلومات دی۔ اسے سب کچھ یاد آ گیا۔ بوڑھے نے بادشاہ سلمان کے ہاتھ چومے۔ بادشاہ نے بوڑھے کو ہیرا دیتے ہوئے کہا، مجھے ابا حضور مرحوم نے یہ ہیرا آپ تک پہنچانے کا کہا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے ساری رودات سنا ڈالی۔ بوڑھا حیرت سے ہیرے کو دیکھے جا رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، مجھے بے حد خوشی ہے کہ میرے دوست مرحوم نے یہ ہیرا اب تک اپنے پاس ایک امانت کے طور پر سنبھالا ہوا تھا اور بالآخر اس نے یہ امانت مجھ تک پہنچا کر ہی دم لیا۔ اس کے بعد بادشاہ بوڑھے کو لے کر واپسی کے سفر پر چل پڑا۔ وہ راستے میں جادوئی انگوٹھی کی مدد سے راستہ معلوم کرتا جا رہا تھا۔ آخر ایک دن وہ اپنے ملک پہنچ ہی گیا۔ اس کے ملک کی رعایا کا خیال تھا کہ بادشاہ سلمان کہیں چلا گیا ہے اور کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا، مگر بادشاہ کو صحیح سلامت دیکھ کر وہاں کے لوگ بہت خوش ہوئے۔ محل کے سبھی وزیر مشیر کا بھی خوشی کے مارے برا حال تھا۔ بادشاہ نے بوڑھے سوداگر باقر کا شاہی طبیب سے علاج کروایا۔ 1 ماہ بعد باقر کی کھانسی ختم ہو گئی اور وہ خود کو چست اور توانا محسوس کرنے لگا۔ بادشاہ خوش تھا کہ اس کے ابا حضور مرحوم کی روح اب پرسکون ہوگی۔ بوڑھا سوداگر باقر جب تک زندہ رہا، بادشاہ سلمان نے اسے اپنے ابا حضور کی طرح عزیز رکھا۔ ختم شد۔